اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ہماری آیت نمبر 102 جاری ہے سورہ بقرہ کی۔ کل کے دن پہ ہم نے دیکھا تھا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے نقصان کا ہونا، اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی تھی۔ ایک اذن قدری دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے یہ، جیسا کہ اس آیت میں یہ بات ہے، اور اذن شرعی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی شریعت نازل ہونا تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات تھی جو کہ ہم نے اس حوالے سے دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جادو اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دو طرح سے پیدا کیا، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ یعنی کہ کسی چیز کا کوئی منفی پہلو بھی ہوتا ہے اور مثبت پہلو بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ لے لیں کہ اگر کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، یعنی منفی چیز، تو وہ خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے جادو کی بات اگر ہم دیکھیں کہ یہ اگر غالب آ جاتا ہے تو خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی حرام چیز یا زہر کھایا جائے تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے اور وہ اس کے اثرات بہت خراب ہوں گے۔ جادو ایسی گروہ اور ایسے دم اور ایسے الفاظ کا نام ہے جو کہ بولا جاتا ہے، یا ایسا عمل ہوتا ہے جس سے اس شخص کا بدن یا جو عقل ہے اس کی، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے کسی کو قتل بھی کیا جاتا ہے اور بیمار بھی وہ ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے وہ عاجز آ جاتا ہے، اور یعنی کہ دونوں میں پھر جدائی ڈلوا دی جاتی ہے، شوہر اور بیوی میں، اور نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ خبیث روحوں کے اثر سے ہوتا ہے۔ خبیث روحیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، حالانکہ وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ میرے پاس تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن، تو دونوں ساتھ ہی آئے ہیں۔ ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کنگھیا میں، یعنی چھوٹی سی کنگھی نہیں ہوتی اس میں۔
اور اس کے سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ جو تھا، یعنی کھجور کے درخت جو اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، وہ شیطانوں کی سروں کی تھے، اس طرح سے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خواہ مخواہ لوگوں میں پھیلاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان، کنگھی، بال، خرما کا غلاف دفن کروا دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور اگلے سامنے جس کو پر کیا جاتا ہے تو اس کو مفلوج کرنے کے لیے، کسی طرح سے روکنے کے لیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آیات جب آپ نے پڑھی تھی تو یہ جادو سے آپ کو شفا مل گئی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو 2 فرشتے ہیں انہوں نے ان پہ سب ظاہر کر دیا کہ آپ پہ جادو ہوا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا نا، کیسے کیونکہ پتہ آپ چل سکتا ہے؟ وہ جی تو اللہ کے پاک نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، ان کو تو فرشتوں نے ظاہر کر دیا، تو آج کل جو انسانوں کے تو وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ظاہر مطلب یہ کہ وہ تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جادو ہے گا کبھی، جیسے بتایا تھا آپ نے کہ اتفاق سے انہوں نے مٹی کھودی تو اس میں سے وہ نکل آیا، تو اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، اتفاق سے کوئی چیز کریں تو وہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کروانا چاہتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ جو ظاہر کروانا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ نہیں ظاہر ہوتا، ایسا بھی ہے نا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے علم کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جادو میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ زیادہ نقصان ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی کہ اس کے فائدے سے زیادہ وہ نقصان زیادہ بڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو مگر یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ جادو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جادو اگر ہو جائے یا اس طرح سے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کے اوپر جادو نہ ہو، آپ ان چیزوں کو، ان اذکار کو اپنے روٹین میں اگر شامل کر لیں تو آپ کے اوپر جادو ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ کہ اگر ہو جائے تو اس کو بھی زائل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ معوذتین ہے، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، آیت الکرسی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں ہدایت دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے ان کو پورا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، یعنی آپ نے ایک طرف تو اللہ کا حکم پورا کیا، دوسری طرف آپ نے جا کے ایسے گناہ کیے، وہ سارا کچھ گیا آپ کا۔ حفاظت سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے
نیکیوں کی حفاظت. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیں رکھنا ہے. اچھا پھر یہ بات ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس کے لیے کافی ہیں. تو گناہوں سے توبہ یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. وہ گناہ جس میں ابلیس مبتلا کرواتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو یہ ظاہر ہے شیطان کے وسوسوں کے اندر آ کر ہی انسان جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. پھر جادو، حسد اور بلاؤں کو دور کرنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے. صدقہ کیا جائے بلا ناغہ. اگر ڈیلی بیسس پہ اگر صدقہ آپ کرتے رہیں گے تو پھر صدقے میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت مال اور متاع ہو. معمولی سے معمولی چیز بھی جو ہے نا وہ صدقہ ہو سکتی ہے انسان کی حیثیت کے مطابق. اور اگر ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ وہ دور ہوتی جائیں گی. کیونکہ صدقے کے حوالے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آگ سے بچو صدقہ دے کر، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو حقیر سے حقیر چیز بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور مسنون دعائیں پڑھنا، خصوصی طور پر بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھنا. ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے اور اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو جادو کو نکلوانا اور اس کو ختم کرنا یہ تب ممکن ہوتا ہے جب جادو واقع ہو جائے، تب علاج کروایا جائے. یعنی آپ کو اثرات جب نظر آنے لگ جائیں تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ ایک دم ہے جس میں قرآنی آیات ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کو پڑھ کر قرآن جو ہے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، تو وہ دم کروانا چاہیے. آیت الکرسی پڑھنا اور یہ کہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے. جس قسم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اس کی دوا بھی استعمال کرنی چاہیے اور اجوا کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کرے. کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ کھجور کو ہی اگر اپنے غذا میں شامل کر لیں، اجوا اگر نہیں مل رہے اور اگر مل رہے ہیں تو وہ استعمال کرنے چاہیے. اور یہ کہ جتنی بھی مسنون چیزیں آپ استعمال کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی. تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور جادو میں بہت زیادہ فرق ہے. زندگی بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن جادو جو ہے وہ زندگی برباد کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ نفع دیتا ہے جبکہ جادو نقصان دیتا ہے.
ہدایت ملتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ جادو کی وجہ سے ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام، اور اس کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، جبکہ جادو ناپاک کلام ہے اور اس کا سیکھنا حرام ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والے بلند کردار کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ جادوگر جو ہوتے ہیں، جادو کو ماننے والے گھٹیا اور کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والا مومن ہے اور اس کے لیے جنت ہے، جبکہ جادو کرنے والا کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ کہ علاج کروانے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے کہ جو قرآن سے ہی علاج کرتے ہوں، اور دوسرے جو عملیات ہیں ان سے علاج کروانا بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ معاشرے میں یہ عام ہے جادو کے توڑ کے لیے ایسے اشخاص کو گھر میں بلانا کہ جو بالکل دین سے بے بہرہ ہوں، اور وہ آپ کو دین کا کوئی کام بھی نہ کرنے دیتے ہوں، اور پھر پانی کا استعمال تک کروا دیتے ہوں۔ یعنی ایسے لوگوں سے جادو کا توڑ بالکل بھی نہیں کروانا چاہیے، وہ جادوگر ہی ہوتے ہیں پھر ایک طرح سے۔ تو جادو کا توڑ جادو سے نہیں کروانا، جادو کا توڑ اللہ کے کلام سے کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی راستے دکھانے والے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمیں ایسی جگہ پر ہے، کوئی ہمیں شخص نہیں مل رہا، اب تو میڈیا کا اتنا فاسٹ دور ہے، آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور اگر ایسے کچھ نہیں بھی مل رہا تو آپ کے پاس کلام پاک ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ معوذتین پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ رقیہ شریعہ پڑھیں، آپ لگا دیں اونچی آواز سے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اذان دیں، الارم جس طرح سے لگا لیں اپنے موبائل میں ہر نماز کے لیے، اور اذان لگا لیں، اور ہر دفعہ آپ کے موبائل میں اذان پوری آپ وہ سنیں۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اگر کوئی مرد گھر میں ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اونچی آواز سے اذان دے دیں اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ وقت ہو، اور اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے بھی اذان جتنی دفعہ دی جائے گی، آپ یہ عمل کرنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پتہ ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جادوگروں کا یا جادو کروانے والوں کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہی آیت ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو بات یہاں پر صاف واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جو آج حالات ہیں کہ اللہ کے کلام کو پس پش ڈالا گیا تو پھر جادو کو ہاتھ میں لے لیا گیا۔ تو اگر اللہ کا کلام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو مجال ہے کہ اس طرح کی کوئی آپ کر سکیں۔ کثرت سے قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کریں گے، کثرت سے ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نجات دیں گے۔ آیت نمبر 103 ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، یعنی اپنی کتابوں پر بھی جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کا حکم ہے، اگر وہ کرتے تو نجات پا جاتے ہیں۔ وَاتَّقَوْا،
اور اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں وہ کرتے، اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کی حفاظت کرتے، اس کے روکے سے رک جاتے، تو یہ چیزیں ثواب کا جو ہے وہ باعث ہوتی ہیں۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللّٰہِ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، یعنی کہ جو مصوبہ کی بات ہے، یعنی واپس لوٹ کر آنا، یعنی کوئی آپ کو چیز جو ہے وہ لوٹائی جائے نفع کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے۔ تو نفع کے ساتھ یعنی کہ ثواب ملنا آپ کو اس چیز کا جو آپ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس، اس کا پھر آپ کو ریٹرن مل رہا ہے اچھے طریقے سے، نفع بخش آپ کو چیز مل رہی ہے دوبارہ۔ تو یعنی ان کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب ہوتا وہ ان کے کفر اور شہر کے کاموں سے بہت بہتر تھا جو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ کوئی چیز علم صحیح جیسی نہیں ہے، یعنی جو قرآن ہے، جو یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور کاش کہ وہ یہ جان لیتے کہ ثواب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔